أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ اور البتہ اگر تم قتل کر دیے جاؤ فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، او متم یا اللہ کی راہ میں تمہیں موت آ جائے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ البتہ بخشش اللہ کی طرف سے، ورحمت اور رحمت خیر بہت بہتر ہے، مما یجمعون اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ اور البتہ اگر تمہیں موت آ جائے تبھی، او قتلتم یا تمہیں قتل کر دیا جائے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ البتہ اللہ جل شانہ کی طرف ہی تمہیں جمع کیا جائے گا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ بسبب اللہ کی رحمت کے، لِنْتَ لَهُمْ نرم ہے آپ ان کے لیے، وَلَوْ كُنْتَ اور اگر ہوتے آپ، فَظًّا سخت، غلیظ القلب سخت دل والے، لَانْفَضُّوا البتہ یہ بھاگ جاتے، من حولک آپ کے ارد گرد سے، فَاعْفُ عَنْهُمْ بس آپ درگزر کریں ان سے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اور ان کے لیے بخشش کی دعا کریں اللہ سے، وَشَاوِرْهُمْ اور انہیں مشورے میں شریک کریں، فی الامر اپنے معاملات میں، فَإِذَا عَزَمْتَ تو پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ پس بھروسہ کریں اللہ پر، ان اللہ بے شک اللہ جل شانہ، یحب المتوکلین پسند فرماتے ہیں بھروسہ کرنے والوں کو۔ ان ینصرکم اللہ اگر مدد کریں تمہاری اللہ، فلا غالب لکم پھر کوئی غالب نہیں آ سکتا تم پہ، وَإِن يَخْذُلْكُمْ اور اگر وہی تمہیں چھوڑ دیں، فَمَنْ ذَا الَّذِي تو پھر کون ہے وہ، ینصرکم جو تمہاری مدد کو آئے، من بعدہ اس کے بعد، وعلی اللہ اور اللہ پر، فلیتوکل المؤمنون بس چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے۔ گزشتہ آیات میں غزوہ احد کا بیان ہوا اور اختتام پہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو منافقین ہیں کہ اگر ہماری بات مانی جاتی کہ گھروں میں رہو یا بھی جنگ کا ماحول سازگار نہیں، تو یہ بات اگر ہماری مانی جاتی تو یہ لوگ اس طرح قتل نہ ہوتے،
اور جو اتنا اموات کا نقصان نہ ہوتا۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ بھائی موت تو وقت پہ آنی ہے، واللہ یحیی و یمیت، موت زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ البتہ جو موت اللہ کی راہ میں آئے وہ تو عظمت والی موت ہے، شہادت اللہ کے راستے میں ہو یہ بھی عظیم موت ہے۔ شہادت ملے یا طبی موت اللہ کی راہ میں مل جائے، دونوں میں عظمت ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ اللہ کی راہ میں نہ جاتے تو نہ قتل ہوتے نہ مرتے، یہ کوئی بات معقول نہیں ہے۔ تو جن کو اللہ کی راہ میں موت ملی ہے، شہادت ملی ہے، وہ تو عصمت پا گئے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ، فرمایا کہ اور البتہ اگر تم قتل کیے جاؤ، شہید ہو جاؤ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، او متم یا فی سبیل اللہ میں، اللہ کے راستے میں، اسی سفر میں تمہیں طبعی موت آ جائے، اپنی موت انسان چلا جائے، لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ، تو اس کے بدلے میں جو اللہ کی طرف سے بخشش کا سامان ہے اور اللہ کی طرف سے اس کے عرض میں جو رحمت کی صورتیں ہیں، وہ یہاں گھروں میں بیٹھ جانے سے، یہاں مال و دولت کے جمع کرنے سے کروڑہا گنا زیادہ وہ افضل ہے۔ لمغفرۃ من اللہ، البتہ بخشش اللہ کی طرف سے، ورحمت، اور اس کی طرف سے رحمت، اس کا ملنا خیر، یہ بہت ہی بہتر ہے، مما یجمعون، اس سے جو یہ جمع کریں مال و دولت، اسباب دنیا، ان سے کہیں بہتر افضل اللہ کی راہ میں نکل کر اس کی رحمت اور بخشش کا حاصل کرنا ہے۔ اور بہرحال جو جیسے بھی اس دنیا سے جائے، آخر ولی متم، اور بتا اگر تمہیں موت آ جائے، قتل تم، یا تمہیں قتل کیا جائے، جس حال میں بھی تم دنیا سے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، البتہ جانا اللہ کے پاس ہی ہے، حاضر اسی کے ہاں ہونا ہے۔ لَإِلَى اللَّهِ، البتہ اللہ کی طرف، تحشرون، تم سب کا حشر ہونا ہے۔ لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ انسان کا حشر بہترین ہو، اور بہترین حشر کے لیے موت اچھی ہونا ضروری ہے۔ اچھی موت ہو تو حشر بھی بہتر ہوگا، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ تموتون کما تحیون، جیسی زندگی گزارو گے ویسی تمہاری موت آئے گی۔ اچھائی پہ زندگی گزار رہے ہو، نیکی پر، عبادت پر زندگی ہے، تو موت بھی اسی نیکی پہ آئے گی۔ وَتُحْشَرُونَ كَمَا تَمُوتُونَ، اور جیسی حالت پہ تمہاری موت آئے گی، ایمان پر، نیکی پر موت آئی، تو حشر بھی نیکوں کے ساتھ تمہارا ہوگا، حشر بھی عبادت گزاروں کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ اچھی موت مرو، اور اچھی موت تب تمہیں ملے گی جب تمہاری زندگی اچھی ہوگی۔ تو آخر جانا لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اللہ کی طرف تمہیں جمع کیا جانا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، غزوہ احد میں آپ حضرات نے پڑھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ایک حصے سے، ایک جماعت سے جو درے پہ مقرر تھے، 50 کے لگ بھگ لوگ، ان سے غلطی ہو گئی کہ اس کو چھوڑ آئے۔ اس کے بعد بہت بڑا نقصان مسلمانوں کا ہوا، دنیا کے لحاظ سے بھی، آخرت کے لحاظ سے۔ دنیا کے لحاظ سے مال غنیمت جو ہاتھ میں تھا وہ نکل گیا، اور آخرت کے لحاظ سے بھی کہ بہت سے ساتھی دنیا سے چلے گئے، بہت بڑا نقصان، 70 صحابہ کی شہادتیں ہوئیں، اور سارا لشکر زخمی ہوا، حضور کو زخم آئے۔ اب ظاہری طور پر امیر لشکر کو ان لوگوں کو بڑا ڈانٹنا چاہیے تھا، ان کی غلطی پہ بہت سست کہنا چاہیے تھا، اور بڑی سرزنش کرنی چاہیے تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، آپ کے رحیمانہ صفات، آپ نے کچھ نہیں کہا، کوئی ملامت نہیں کیا، بھئی تمہاری وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا، اس طرح کے الفاظ نہیں فرمائے۔ اس کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، پس اللہ ہی کی رحمت سے، لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان کے لیے نرم ہیں،
آپ کی ان کے بارے میں بہت نرمی ہے، بہت شفقت ہے آپ کی، کہ اتنی بڑے نقصان کے بعد بھی جن کی وجہ سے نقصان ہوا آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ ورنہ جو سالار ہوتے ہیں، قیادت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ جو ہے نا ایسی غلطیوں پہ بڑی بڑی سزائیں دے جاتے ہیں، لیکن آپ نے ان کو زبانی بھی کچھ نہیں کہا۔ لنت لہم، یہ محض آپ پہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کو اللہ نے اعلیٰ اخلاق پہ پیدا فرمایا، آپ ان کے لیے نرم ہیں۔ ولو کنت فظا، اور اگر آپ ہوتے تند مزاج کے، ان کے لیے سختی آپ کے ہوتی زبان میں، غلیظ القلب، دل میں سختی ہوتی، سخت دل والے آپ ہوتے تو آپ ان کو اس پہ سزا دیتے اور آپ ان کو بہت کچھ کہتے۔ تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگ بد دل ہو جاتے اور وہ بکھر جاتے، منتشر ہوتے۔ تو آپ کی اس نرمی اور شفقت نے ان لوگوں کو پروانوں کی طرح بنا دیا، یہ آپ پہ آ کے گرتے رہتے ہیں، آپ پہ اپنی جانیں نچھاور کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کی رحمت، شفقت اور آپ کے اخلاق کریمانہ ہیں۔ اور اگر ہوتے آپ تندخو غلیظ القلب، سخت دل کے مالک، لنفضوا من حولک، البتہ یہ لوگ بکھر جاتے، بھاگ جاتے آپ کے ارد گرد سے، لیکن آپ کی نرمی نے ان کو آپ کے گرد جمع کیا ہوا۔ فاعف عنہم، اب ظاہر ہے کہ اس غلطی کے بعد اگر آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا تو یہ احتمال تھا کہ دل میں آپ کو غصہ ہو، دل میں آپ ناراض ہوں، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا فاعف عنہم، دل سے بھی آپ ان سے راضی ہو جائیں، ان کو معاف کر دیں۔ واستغفر لہم، صرف معافی نہ کریں اپنی طرف سے، بلکہ ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعائیں بھی کریں کہ اللہ جل شانہ ان کی اس غلطی کو معاف کر دے۔ واستغفر لہم، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کریں۔ وشاورہم فی الامر، کتنی اللہ نے ان صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفقت کا فرمایا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے صحابہ سے یہ غلطی کسی بددیانتی کی وجہ سے نہیں ہوئی، مغالطے کی وجہ سے وہ غلطی، جیسے پہلے بھی بیان ہوا۔ تو جن جدید مفسرین نے اس پہ یہ تبصرہ کیا کہ استغفر اللہ، یہ مال غنیمت کی لالچ میں آ کر یہ درے کو چھوڑ کے نیچے اتر آئے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ پہلے سود کھاتے تھے تو اس کے اثرات ابھی تک ان میں موجود تھے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ حضور کی صحبت اور آپ کی تربیت سے سابقہ دور جاہلیت کے اثرات پورے کے پورے صاف ہو چکے تھے ان میں، حضور کا تزکیہ ایسا تھا۔ اگر پھر بھی سابقہ دور جاہلیت کی غلطی اور گناہوں کے اثرات ان میں موجود رہتے تو پھر حضور کے تزکیہ کا تو کوئی کمال نہ تھا۔ حضور کے تزکیے کا یہ کمال تھا کہ ایک لمحہ پہلے جب یہ دور جاہلیت میں تھے، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کلمہ اسلام پڑھا تو بالکل آپ کی صحبت نے ان کے دلوں سے کھرچ کر سابقہ عجوب کو نکال دیا۔ تو یہ تبصرہ جو کیا گیا کہ یہ لوگ اس لیے مال غنیمت کی طرف آئے کہ ان کے اندر ابھی تک وہ پرانے اثرات تھے، اور سود کھانے کی وجہ سے وہ لالچ کا مزاج، وہ حرص والا مزاج ان میں تھا، یہ بہت غلط بات ہے۔ اور اس کی قرآن کریم کی یہ آیات قطعاً اس کی تائید نہیں کرتی۔ اگر ایسی چیز ہوتی تو اللہ جل شانہ ان حضرات کے بارے میں اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکیدی باتیں نہ فرماتے کہ خود بھی دل سے ان کو معاف کر دیں، اللہ سے بھی ان کے لیے دعا کرے مغفرت کی۔ وشاورہم فی الامر، اور ان صحابہ کے دل کو اب لیں اپنی طرف،
اور وہ کس طرح کہ اب موقع بموقع آپ نے جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے جیسے پہلے ان کو بلا کے مشورے لیتے ہیں ان سے اہم امور کے بارے میں، اب ان کو ضرور اہتمام سے اور زیادہ مزید مشوروں میں شریک کریں تاکہ ان کے دلوں میں بھی خیال نہ آئے کہ حضور شاید ابھی تک ناراض ہیں کہ حضور ہمیں قریب اپنے نہیں کرتے، اپنی مجالس میں ہمیں نہیں بلاتے، ان کے دلوں میں یہ بات آئے نہیں، خیال ہی نہ آئے کہ پہلے اس واقعے کے بعد اور پہلے والے کوئی آپ کے تعلق میں کچھ فرق پڑا ہے، آپ اس کو محسوس ہی نہیں ہونے دیں۔ وشاورہم فی الامر، اور ان کو مشورے میں شریک کریں، ان سے مشورہ لیں فی الامر اپنے معاملات میں، اور مشورہ صرف ان امور میں ہو سکتا ہے جو شریعت میں متعین نہیں ہیں، حلال حرام کی جو چیزیں فرائض یہ متعین، ان میں مشورہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں او جی ہمارے صدر صاحب نے کچھ عرصہ پہلے بیان دیا او جی علماء کو اکٹھا ہونا چاہیے اور علماء کو کچھ سود کے بارے میں کوئی مشورہ کرنا چاہیے۔ بھئی جو شریعت کی طے شدہ چیزیں ہیں ان پہ مشورہ کرنے کا کوئی مجاز ہے ہی نہیں۔ شریعت نے صاف سود کو حرام کر دیا، شراب کو حرام کر دیا، زنا کو حرام کر دیا، چوری کو، اب اس پہ کیا مشورہ ہو سکتا ہے؟ مشورہ ان امور میں ہے جن امور کا شریعت میں کوئی حکم متعین نہیں ہے، کوئی صورت شریعت میں ان کی واضح نہیں ہے، تو ایسے امور کا مشورہ ہوتا ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، مشورے کے بعد جس کام کا آپ عزم کر لیں تو اس کو کر گزریں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس اس کو فیصلہ کر کے چلیں، اللہ پر بھروسہ کریں، ان اللہ يحب المتوکلین، بے شک اللہ محبت کرتے ہیں توکل کرنے والوں سے۔ ینصرکم اللہ، اگر تمہاری مدد اللہ کریں، اور اس کی مدد کے ضابطے ہیں، ان ضابطوں سے وہ مدد کرتا ہے، اور وہ مدد جب تمہاری کرنے پہ آ جائے تو فلا غالب لکم، پھر تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، پھر وہاں قلت کثرت نہیں ہے، زیادتی اور کمی اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ بدر میں 313 تھے اور مقابلے میں کوئی تعداد کا اس میں لحاظ نہیں، ان کے پاس سب کے پاس اسلحہ، ہر جنگ جو اسلحے سے لیس، اور یہاں 313 اور 8 تلواریں، کوئی تناسب ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کی مدد ہے تو اللہ نے 8 تلواروں سے 1000 پہ فتح دے دی۔ ایسے ہی جنگ موتا میں صحابہ رضی اللہ عنہم صرف 3000 ہیں، مقابلے میں فوج 1,00,000 کی ہے، تو 3000 کو اللہ نے 1,00,000 پہ فتح دے دی۔ اللہ کی مدد ہو فلا غالب لکم، پھر کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا۔ یرموک میں صحابہ رضی اللہ عنہم 49,000 ہیں، 45,000 ہیں، اور مقابلے میں فوج جو کفار کی ہے وہ 7,00,000 کی تعداد میں ہے، تو ان 45,000 کو اللہ نے اس 7,00,000 پہ فتح عطا فرمائی۔ تو جب اللہ کی مدد ہو فلا غالب لکم، تو پھر تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، لیکن اگر وہ خدائی تمہیں چھوڑ دے، تم اس کے نافرمان ہو جاؤ، اس کی حکم عدولیاں کرو، پھر وہ تمہیں چھوڑ دے گا، پھر مدد اس کی تمہارے ساتھ نہیں ہوگی۔ فَمَنْ ذَا الَّذِي، تو پھر کون ہے وہ جو ینصرکم تمہاری مدد کرنے کو آ جائے، من بعد ہی اس رب کے بعد، وہ چھوڑ دے تو پھر اور کون تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ اس لیے ہر معاملے میں ہمیشہ اس رب کی مدد کو ساتھ لو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر بس چاہیے کہ بھروسہ کیا کریں ایمان والے۔ ایمان والوں کی شان ہی یہ ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ کی قدرت اور طاقت پہ ان کا بھروسہ ہوتا ہے۔